یہ بھی ہم اس سے واپس نہیں برپا کر سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم بی جے پی سے لڑ رہے ہیں وہی ملے تھے. ہم نے الائنس کیا سب کھل کے کیا, ہم نے کوئی چھپائی نہیں بات. اگر انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے فاروق صاحب کو نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو تو ان سے معافی مانگنی چاہیے, جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ان کے دوست ہیں ملت اور کوئی عام انسان نہیں ہے. اب اگر آپ اسٹیٹمنٹ ویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی کتاب مارکیٹ میں ہے. آئی تھنک نتھنگ لیس دین. کل سے آپ نے دیکھا کہ 4 الگ اسٹیٹمنٹس آئے, ورژن آئے. امر سنگھ دولت صاحب کا بھی ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, ان کے کافی ویڈیو انٹرویوز کچھ گھنٹوں میں ہی سامنے آئے. کتاب میں ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرائیویٹلی اس چیز کو مدد کر رہے تھے 5 اگست کو, اور جیسا دولت صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے ہاتھ ہو اسمبلی میں, تو وہی ہو رہا ہے اسمبلی میں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. بی جے پی کا اسمبلی میں ابھی آپ گئے, 70 سالوں میں جو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا بیڑا گرک ہمارا 1 لاکھ لوگ. آج کیا لوگ بند نہیں ہیں؟ کیا اسمبلی میں کوئی بات ہوئی؟ آج کیا نوجوانوں کے خلاف کیس نہیں ہو رہے؟ کوئی بات کر رہا ہے اس کے لیے؟ آج کیا پراپرٹی اٹیچمنٹس نہیں ہو رہی؟ آج کیا امپلائز ٹرمینیٹ نہیں ہو رہے؟ آج کیا لوگوں کے پاسپورٹ امپاؤنڈ نہیں ہو رہے؟ آج کیا ویریفیکیشن کی وجہ سے ہمیں نہیں روک رہے؟ آج کیا یہاں ٹھیکیدار پریشان نہیں ہے؟ آج کیا ڈیلی ویجر سڑکوں پہ نہیں ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ 5 سال جو سب خراب تھا کہ آج حکومت 50 MLA لے کر خاموش ہے. اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے 5 اگست 2019 میں کوئی ڈیل کی آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ہم سب کو بولنا چاہیے. ہم نہیں بولتے فاروق صاحب ہم سب کے بارے میں, ہم نے بھی امیدیں ہیں, ہم نے بھی ووٹ دیے ہیں. مجھے بتائیے اس وقت ان لوگوں نے جموں کشمیر میں ووٹ دیا جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, جو بائیکاٹ کے ساتھ, اور بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر نیشنل کانفرنس نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو انہیں قوم کو کلیئرلی بولنا چاہیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگس کیا تھی, کس چیز پہ مبنی تھی. ہم نے الائنس کیا, ہم نے الائنس میں کلیئرلی ایجنڈا کا لائن تھا, کوئی انڈر گراؤنڈ چیز نہیں تھی. یہ جو خفیہ چیزیں ہیں جو دولت صاحب ایک انٹیلیجنس چیف رہے, 2 بڑے محکموں میں رہے, تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے اس پر معافی سے نیشنل کانفرنس میں 3 دن جو ہیں مطلع صاحب جو ہے موجود نہیں رہے, جیسے آپ نے خود کہا, یہ کیسی چپی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو جس دن مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے, اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی میں نہیں رہیں گے اور پھر وہاں سے جس دن عمر صاحب جموں آئے انہوں نے PDP کی مخالفت کی, کیا وقف کی بل PDP نے کی؟ محبوبہ جی چیف منسٹر ہے, کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کی؟ تو غرض ہمیں یہ کہنا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک نظر تھی کہ مسجدوں پر, زیارتوں پر, درگاہوں پر دعوت, تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیسے دیکھتے I think the issue today about Waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. ہم بھی تو لا سکتے ہیں. مسلمان بھی تو قابل ہے. اگر ہزاروں سال ہم اس پراپرٹی کو دفاع کر رہے ہیں, ہم بھی تو ٹرانسپیرنسی کے You believe that this is attack for shrines, I especially for think we are saying that the Muslim properties and Muslim legacy, Muslim heritage, Muslim graveyards Muslims should be the custodians of. So do you think judiciary can bring justice? بہت کم امید ہے, 1970 میں ہوا ویسے ہی